امیر بالاج کا قریبی دوست احسن شاہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ برے کاموں کے ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بھائی جو ہے نا وہ بڑی دیر سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی بیلیں تو ہو نہیں رہی، وہ تگو دو میں تھے، انہوں نے بھرپور اپنے زور سے یہ اس کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب یہ اس کو نکالا، انہوں نے نکال کے بھگانے کی کوشش کی تو اس کو فائر لگ گئے نا۔ اللہ پاک نے انصاف کیا ہے، جو یہ ارادہ رکھتے تھے ہم اس کو پولیس کسٹڈی سے بھگا لیں گے، ہم اس کو ڈان بنا لیں گے، اللہ نے ان کے سارے ارادے آج نستو نابود کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج جو امیر بالاج قتل کیس کے حوالے سے اگر خبر دیں تو امیر بالاج قتل کیس میں ایک نئی اپڈیٹ سامنے آتی ہے۔ سی آئی اے کی ٹیم احسن شاہ کو مزید جو ہے نشاندہی کے لیے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ شاد باغ کے علاقے میں لے کر آتی ہے۔ وہاں پر پولیس ذرائع کے مطابق جو ہے احسن شاہ کے بھائی احسن شاہ کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس پر فائرنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں احسن شاہ پر فائر لگنے سے زخمی ہوتے ہیں۔ زخمی ہونے کے بعد جو ہے ان کو میو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ کیسر سہیل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں کہ ان کو خبر کا پتہ کیسے چلا اور اس وقت یہ کہاں پر موجود تھے اور امیر بالاج کی خصوصاً فیملی کے تاثرات کیا ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے بھی آپ کو خبر کا کب پتہ چلا؟ جی یہ طبیعت نہیں، 2-3 دن سے ٹھیک میری زین بھائی، میں گھر ہی لیٹا ہوا تھا اور ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میں نے ٹی وی لگایا اور ٹی وی پہ ٹریکر چل رہا تھا، تو میں نے موصف بھائی کو کال کی، میں نے کہا یہ ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے۔ موصف بھائی نے کہا کیسر بھائی میں آپ کو کال کرنے لگا تھا، میں نے بھی دیکھا ٹی وی پہ یہ خبر چل رہی ہے، تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، یہ کیا بات کیا واقعہ ہے۔ تو پھر ہم نے دوستوں سے ادھر ادھر کالیں کی اور اتنی دیر میں بالکل خبر آ گئی یہ واقعہ شاد باغ میں ہوا ہے، اور تصدیق ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ پاک بلاج کو انصاف دے اور جتنے ملزمان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سزائے موت کا حکم ہو عدالتوں سے، کیونکہ اس معاشرے میں یہ گند ختم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی بھی گھر ہو، ہم ہو، کوئی بھی ہو، اس معاشرے کو بالکل پاک ہونا چاہیے، کرائم فری ہونا چاہیے۔ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ طاق لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری پراپرٹیز جو محفوظ ہوں، ہم ادھر بزنس کریں، کاروبار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا، یہ تیفی بٹ گروپ کا انجام انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ ہوگا اور یہ ہمارا شہر ایک امن کا گہوارہ ہوگا انشاءاللہ۔ امیر بالاج کا قریبی دوست احسن شاہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برے کاموں کے ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے۔ ہم نے تو میری تمام ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے، ہمیں موصف بھائی کی طرف سے ہدایت تھی کہ ہم نے قانون کا سہارا لینا ہے، ہم نے عدالتوں پہ اعتماد کرنا ہے۔ جیسے اس کی بیل لگی، ہم نے یہ بیان دیا بڑے دل سے کہ جو بھی عدالتوں سے فیصلہ آئے گا ہم اسے قبول کریں گے، لیکن جو کرائم ہوتا ہے وہ کرمنل بندہ اپنی ایکٹیویٹی نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک ریمانڈ کے سلسلے میں جب اس کو پولیس لائی اور اس کو ریکوری کے لیے شاد باغ لے کے جا رہی تھی، تو اس کے بھائی جو ہیں نا وہ بڑی دیر سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی بیلیں تو ہو نہیں رہی، وہ تگو دو میں تھے اور انہوں نے بھرپور اپنے زور سے یہ اس کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ پولیس پارٹی لوگوں نے وہاں پہ جو موقع کے شاہدین ہیں انہوں نے بتایا کہ پولیس پارٹی نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائی، اور جو فائرنگ تھی وہ اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی یہ گاڑی کے اندر نا، جب یہ اس کو نکالا، انہوں نے نکال کے بھگانے کی کوشش کی تو اس کو فائر لگ گئے نا، نکال لیا تھا گاڑی۔ یہ جو اطلاع ہم نے میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، تو ابھی تو صبح انشاءاللہ تعالیٰ کنفرم ہوگا، یہ پوری تفصیل سامنے آئے گی۔ ابھی تو اس کی لاش لوارس پڑی ہے ادھر، تو اس کے جو بھائی ہیں اگر ان میں کوئی بات نہ ہوتی تو وہ وہاں پر موجود ہوتے، کیا وہ گلٹی ہیں تو وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل سچی بات ہے۔
اور اس کے جو گھر کی عورتیں ہیں وہ احتجاج وغیرہ کر رہی ہیں، کوئی بھائی میڈیا کے سامنے نہیں آیا، کسی کا کوئی بیان نہیں آیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے، اور اللہ پاک انصاف کرنے والے ہیں زین بھائی، اللہ پاک نے انصاف کیا ہے۔ جو یہ ارادہ رکھتے تھے ہم اس کو پولیس کسٹڈی سے بھگا لیں گے، ہم اس کو ڈاؤن بنا لیں گے، اللہ نے ان کے سارے ارادے آج نست و نابود کر دیے۔ ان کی فیملی تو آپ لوگوں پر یا بہت زیادہ یعنی کہ CIA کے آفیسر پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر بندہ مارا ہے۔ الزام تو دیکھیں الزام ہوتے ہیں، الزاموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم ہمیشہ قانون کے سہارے پہ ہیں، ہم نے ایک بیان بھی ایسا نہیں دیا، ہم نے ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھایا جو قانون کی حد سے باہر جاتا ہو۔ ہمیشہ ہم نے لاہور پولیس کے اوپر اعتماد کیا، کیونکہ یہ وہ پولیس نہیں ہے جو 20 سال پہلے والی تھی۔ ابھی پولیس جو ہے نا بالکل پروفیشنل پولیس ہے، یہ کسی کے کہنے پہ نہیں چلتی، یہ کسی کے کہنے پہ کوئی کام نہیں کرتی، یہ ہمارے شہر کے تحفظ کے لیے صرف کام کر رہی ہے۔ یہ کوئی بھی کرائم پیشہ، کوئی بھی کرائم کرنے والا ہو، میں ہوں، آپ ہو، یہ کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ یہ بتائیے گا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پولیس پر رلائے کیا، لیکن جو جتنے بھی جو ان کی فیملی کے ممبران وہاں پر موجود تھے ان سے سوال کیا گیا کہ امیر بالاج کا تو وہ قریبی دوست تھا، تو اس نے سپاری لی، اس نے پیسے برآمد ہوئے، وہ کہتے وہ تو ویل سیٹلڈ بندہ تھا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی پیسوں کی۔ دیکھیں یہ تو ان کی باتیں ہیں، ان کو سب پتہ ہے، ان کے گھر پیسے گئے، ان کے گھر سے پیسوں کی ریکوری پولیس نے کی، اور وہ ریکوری جب عدالت میں پیش کی گئی، اس کی جو سیشن کورٹ سے بیل کینسل ہوئی، اس میں جج صاحب نے اپنے آرڈر میں یہ بات لکھی کہ اس سے ریکوری برآمد ہوئی ہے۔ کیا وہ عدالتیں بھی مل گئی؟ کیا پولیس بھی مل گئی؟ کیا یہ بلاج کا خاندان کوئی اتنا با اثر یا اتنا اثر والے لوگ ہیں؟ اگر اتنے اثر والے لوگ ہوتے تو کیا 2-3 دہائیوں سے ان کو انصاف نہ ملتا؟ میرے ہی انٹرویو میں ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ احسن شاہ اور امیر بالاج کی دوستی کو نظر لگ گئی ہے، اور یہ سب کروانے والے ان کے بھائی ہیں یا ان کے دوست صاحب۔ جی یہ تو وہی جانتی ہیں، کیونکہ پھر وہ اپنے بیٹے کی پوری ایکٹیویٹی جانتی ہوں گی، اور اس کو پتہ ہوگا جو یہ میر بلاج کے پیسے لے کے گھر آیا، ان کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کا بھی بیٹا گیا ہے، ہم وہ ماں ہیں، ہم ان کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حرکت اس نے کی، یہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اس کو انجام آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری دنیا نے دیکھا۔ آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھیں، آپ لوگوں کا رویہ دیکھیں۔ 6 ماہ پہلے بلاج قتل ہوتا ہے، اور 6 ماہ میں پوری قوم چیخ اٹھتی ہے، پورا سوشل میڈیا چیخ اٹھتا ہے، اور آج یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس کی ہمیشہ پوری عوام نے مخالفت کی ہے۔ ہر بندے نے ہمیشہ پولیس مقابلوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کے کمنٹس، لوگوں نے شاباش دی ہے، لوگوں نے پولیس نے جو اپنا دفاع کیا ہے، اور پولیس نے ایسے لوگوں کو جوڈیشل کیا ہے اور ان کو چلان کیا ہے، اور ان باتوں پہ پولیس کو ہر ایک بندے نے اپریشیٹ کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ CIA کی کسٹڈی سے بندے کو مار دیا جانا، یہ CIA کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، اور آپ اسی CIA کی کارکردگی کے پل باندھ رہے ہیں۔ دیکھیں پولیس ایک گاڑی میں لے کے جب بھی ملزم کو آتی ہے، ایک گاڑی کے اوپر لے کے آتی ہے۔ اگر 4 بندے کہیں دھاک لگائے بیٹھے ہوں، اس کے اوپر پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کر دیں تو وہ ایک دم سے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ عبد المتین ایڈوکیٹ صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس کی ملی بھگت کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی بھی شخص، اگر ان کیس علی رضا وہاں پر آیا تو، لیکن وہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس انوالو نہ ہو۔ پولیس انوالو ایسے تو ہو نہیں سکتی، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہیں، قانون دان ہیں۔ پولیس نے دعوت تھوڑی دینی تھی اس کے بھائیوں کو کہ آؤ اس کو چھڑوا کے لے جاؤ۔ امیر بالاج کو انصاف مل گیا؟ ان کی فیملی کو انصاف مل گیا اس چیز؟ دیکھیں جتنی دیر تیفی بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ یہ پوری کمپنی کو سزائیں نہیں ملتی عدالتوں سے، یہ لوگ جتنی دیر تک خود کو سرنڈر نہیں کریں گے، اتنی دیر تک یہ انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کی کوئی کرن ہے
اور لگتا ہے کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے دوبارہ بلایا؟ جی انشاءاللہ تعالی یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، پولیس کافی ممالک ایسے ہیں جہاں سے آج تک ملزم نہیں لے کے آ سکے تھے نا، لیکن اب وہ اتنا پولیس ہماری اتنا زور لگا رہی ہے، پیچھا کر رہی ہے. دبئی سے کافی کرمنلز لے کے آئے، سری لنکا سے لے کے آئے، ملیشیا سے لے کے آئے، اور اسپین وغیرہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں. انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش ہوگی یہ دنیا میں کہیں بھی چھپ جائیں، انشاءاللہ تعالی پولیس انہیں عدالت کے کٹہرے میں لے کے آئے گی.